سارے دوست سی ویکھے جی خیر جی صفاں بعد بن جانگیاں دوسری اذان پہلے سنتاں دا موقع دیاں گے سارے دوستاں نوں جمعے دا موقع ملے گا سنتاں دا موقع ملے گا دوست وضو شروع کرن لگے سارے آپ بزرگ تے سارے ادھر بیٹھے میرے انتہائی واجب الاحترام بلا تمہید تھوڑا سا ٹائم ہے قبلہ صاحبزادگان کرام علماء کرام میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں نیکی کی محفلوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جب رب کی رحمت نازل ہو تو پھر نیندیں بھی آتی ہیں سارے ان کے چہروں پر میں تھکاوٹیں محسوس کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی اونگ آئی ہوئی ہے آنی چاہیے نا میں ویسے بھی اس گل کا قائل ہاں کہ اکثر دوست اپیل کر دیں یار جاگو میں کہنا نہیں یار ستے رہو میری بات سنیں کتیاں دی لڑائی ساری رات ویکھدے رہو نیندر تے نہیں آندی چور ڈاکو اج تک زندگی کدے ویکھیا جو نیندر آئی ہوئے رات نو کدے غلطی نال سو گیا ہوئے نیند وہاں آتی ہے جہاں خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں میں نے کعبے میں بھی لوگوں کو سوتے دیکھا مسجد بیت اللہ میں بھی سوتے دیکھا میرے آقا کی مسجد میں دن کو سوتے دیکھا رات کو تے سوائے رمضان کے بند ہوتی ہے تو نیند تو میرے آقا کی مسجد میں بھی آتی ہے نیند تو خدا کے گھر بیت اللہ میں بھی آتی ہے جہاں پر رحمتیں ہوں جہاں پر یہ میرے اللہ کا طریقہ ہے بدر کی جنگ ہو رہی تھی کفار کا لشکر سامنے کھڑا تھا مسلمان کفار سے نبرداد ہو رہے تھے میرے اللہ کریم نے مومنوں پر رحمت کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے اونگ نازل کر دی اللہ کا قرآن گواہ ہے مومنوں پہ اونگ نازل ہوئی اونگ نہانے کے بعد ایک دم ترو تازہ ہو گئے میں بھی چاہنا اونگ لاؤ پھر جمعے ویلے ترو تازہ ہو جائے جمعے کے لیے سارے ترو تازہ ہو جائے میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ موضوع بہت اور میں تو کوئی علماء کا خادم ہوں ایک اکثر یہ ذہن میں کہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ لفظ ملا جلدی میں استعمال کرتا ہوں ملا سے مراد گستاخ ملا ہے میرے نبی پاک کا غلام نہیں میں بڑا معذرت خواہ ہوں کبھی کو منہ سے ایسا لفظ نکل جائے تو میں علماء اہل سنت کا تو پکا خادم ہوں جی میں کیسے نوں میرا باپ بھی عالم تھا میرا دادا بھی عالم تھا وہ علم کے سمندر تھے ہم علم کی قدر کیوں نہ کریں میں یقین کرو کسی درس میں نہیں پڑھا کسی مدرسے میں نہیں پڑھا میں آپ کی طرح ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں جو کوئی میرے عقل میں آتی ہے سوچتا ضرور رہتا ہوں سوچتا اور یقین کرو لوگوں کو دین میں سوچنے کی دعوت بھی دیتا رہتا اب ان دنوں میں ایک عام واقعہ یہی ہوا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر اثر کو سعودی گورنمنٹ نے کوئی گستاخی کی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس قبر پر کوئی آئے فاتحہ پڑھے دعا پڑھے بوسہ دے تو پتہ نہیں شرک نہ ہو جائے اصل میں اپنے اپنے عقیدے ہوتے ہیں دوستو میں ابھی بتاتا ہوں یہ سارا حال بتاتا ہوں مذہب کے دو حصے ایک مذہب کا حصہ عقلی ہے ایک مذہب کا حصہ نقلی ہے دنیا کا کوئی مذہب ہو اس وقت دنیا میں 4 بڑے مذہب ہیں اسلام عیسائیت
ہندو اور بدھ، دو مذہب خدا کی طرف سے آئے، ان مذہبوں میں سے بڑے مذہب ہیں، دو غیر الہامی مذہب ہے، کروڑوں چین میں بیٹھے ہیں بدھ مت کے پیروکار، کروڑوں ہندو ہندوستان میں بیٹھے ہیں، مسلمان دنیا میں 100 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ چار بڑے لیونگ ریلیجنز آف دی ورلڈ، سارے مذہبوں کے دو حصے، ایک حصہ وہ ہے جو انسانی عقل میں آتا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتا۔ عقل میں آنے والا حصہ کون سا ہے؟ جھوٹ مت بولو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کا حق ناجائز مت کھاؤ، قانونی روزی کھاؤ۔ ظاہر ہے انسان جب جنگلوں میں رہتا تھا، غاروں میں رہتا تھا، اس سے نکل کر جب مل جل کر رہنا شروع ہوا تو اس نے کچھ اصول بنائے ہوں گے، ان میں پہلا اصول تو روزی کا تھا کہ آؤ روزی اس طریقے سے کما کے کھائیں جس میں کسی اور کا حق مارا نہ جائے۔ انسان کی اجتماعی زندگی کی بنیاد کا پہلا اصول رزق حلال ہے، اس کے بغیر انسانی اجتماعی معاشرہ ممکن نہیں۔ اگر مسلمان کہتا ہے حلال کھاؤ تو جاپان کا خدا کا نہ ماننے والا جاپانی بھی کہتا ہے کہ قانونی روزی کھاؤ۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جاؤ دوسروں کا مال کھاؤ۔ کسی انسانی معاشرے کی پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس معاشرے میں رزق حلال ہوگا تو امن ہوگا، رزق حلال ہوگا تو سکھ چین ہوگا۔ اسلام میں بھی رزق حلال پہلی شرط ہے۔ اصل میں دین جس طریقے سے ہمیں پیش کیا گیا کہ جمعہ دا ویلا جاؤ وضو کرو، نماز دا ٹائم ہو گیا، کپڑے دھوتے پا کے آؤ، خوشبو لا کے آؤ، ساری باتیں ہیں، یہ نماز کی شرائط ہیں، یہ نماز کی شرائط ہیں، قبلہ رو ہونا ہے، صفیں باندھنی ہے۔ مگر دوستو خدا کی قسم نماز کی سب سے بڑی شرط رزق حلال ہے۔ جس کے تن پہ کپڑے کا 1 انچ کا ٹکڑا بھی حرام کا ہے، اس کی کس بات کی نماز ہے؟ یہ اسلام کا سب سے بڑا فرض نماز ہے، مگر وہ فرض کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک اپنے پیٹ میں حلال کی روزی نہ ہو۔ عام طور پر اسلام میں 5 فرضوں کی پروجیکشن کی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ ان 5 فرضوں میں ظاہراً آپ کو رزق حلال نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارا سسٹم آف ورشپ ہے، یہ اسلام کا عبادت کا طریقہ تھا۔ حدیث آئی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ مجھے محدثین سے اختلاف تو نہیں، مگر خدا کی قسم اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ نہیں، اسلام کی بنیاد ایک چیز پر ہے۔ اسلام کی بنیاد، دیکھیں میری بات سنیں، 1400 برس پہلے کی کہانی ہے۔ مکے کی گلیوں میں ایک شخص کھڑا تھا، اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میرے منہ سے خدا بولتا ہے، ہونٹ میرے ہیں، پیغام کسی اور کا ہے، میں انسان ہوں مگر ایسا انسان ہوں جس کے ہونٹوں سے خدا بولتا ہے۔ لوگوں نے نظر ماری، یہ جو ہستی اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے، اس نے 40 سال اس سرزمین پر گزارے، اس 40 سالہ زندگی میں 8-10 سال کا بچہ ہوش میں آتا ہے، اس نے 30 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سچا ہے، یہ آؤ میں بات کروں، یہ سچا ہے۔ کتنا سچا ہے؟ اتنا سچا ہے کہ آج تک کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ پہلے نبی گئے لکھی ہوئی وحی لے کر آئے، کوئی گئے پیغام لے کر آئے، خدا کے سارے رسولوں میں واحد رسول ہے جس کے منہ سے خدا خود بول رہا ہے۔ اللہ سنیں، پہلا رسول اور آخری رسول جس کے لبوں سے خدا بولتا ہے۔ دعویٰ کتنا بڑا تھا، لوگوں ڈھونڈو اس کی زندگی،
کبھی جھوٹ بولا نہیں، 30 سال کی جوانی گزاری، جوانی تو میری آقا کی مکہ کی گلیوں میں بسر ہوئی، بچپن مکہ کی گلیوں میں بسر ہوا۔ میرے دوستو، مکہ کی پوری بستی اس بات کی گواہ ہے کہ یہ شخص اتنا سچا ہے کہ اگر یہ شخص کہہ دے کہ خدا بھی بندوں کے منہ سے بول سکتا ہے تو اس کی بات مان لو۔ وہ شخص، وہ میرا آقا، وہ سرور کائنات، وہ سچا تھا کہ نہیں تھا؟ تو اسلام کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی؟ سچائی پہ۔ ایک اصول پہ بنیاد رکھی گئی جسے سچائی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا اور ثبوت کیا ہے؟ تھینک یو جی، بس دو باتیں کرتے ہیں دوستو۔ آپ کو اکثر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس میں بڑی روایتیں آئیں، مگر ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ پچھلے دن مولویاں رولا پایا انٹرنیٹ سے، یہودیاں نے قرآن دیا 5 فالتو صورتیں لا دیتی ہیں۔ ایک عید تھا کہ کوئی ایک صورت بھی بناوے، بڑی مشکل گلاں سامنے آ گئی ہیں، دور بڑا مشکل آ گیا ہے۔ ہم اس دور میں کھڑے ہیں جس دور میں مرے ہوئے انسانوں کی، ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے انسان کی ہڈی کی راکھ کا ایک سیل مل جائے، اس ڈی این اے سے سائنسدانوں نے نئے انسان دوبارہ کھڑے کر لیا۔ موت کے بعد مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، انسان تو اس عہد میں آ کھڑا ہوا ہے، اسے ہی کلوننگ کہتے ہیں۔ آپ حیران ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں پڑھتے ہیں، شاہ حسین امریکہ میں مر گیا، مشینیں لگی ہیں، زندہ ہے۔ اخباروں میں خبر آئی کہ شاہ حسین پہنچ گیا، کب مرے گا؟ بی بی سی بار بار کہتا تب مرے گا جب مشینیں اتاریں گے، اور مشینیں اس وقت اتاریں گے جب اس کے رشتہ دار کہیں گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ بہت وقت پر آتی ہے، مگر آج بہت مشینوں پہ بھی کھڑی ہے۔ میری ساس مکہ شریف میں وفات پائی، میرا بھائی بردر ان لا وہاں کونسلر تھا، اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا کہ یار میں سویرے مکہ شریف ہسپتال گیا تو مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ میں کہا میری ماں سانس لے رہی ہے، میری ماں کو مشینیں لگی، انہوں نے کہا نہیں یہ مر چکی ہے، یہ صرف مشینوں پہ زندہ ہے۔ مجھے اس وقت وہ بات نہیں سمجھ آئی کہ کیا مرا ہوا انسان بھی مشینوں پہ زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن دور کس میں کھڑے ہیں؟ ہارٹ بائی پاس ہوتا ہے، دل کٹ لیندے یا نہیں کٹ لیندے؟ دل میز سے رکھا ہوتا ہے، دل کی جگہ مشین کام کر رہی ہوتی ہے، 24 گھنٹے انسان کا دل کام نہیں کرتا، چیر پھاڑ کے پھر وچ رکھ کے چلاندے نہیں، ٹانکے کھل جان گے۔ 24 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا دل چلانے، چل پیا تے بچ گیا، تے نہیں چلیا تو وہ جو مشین پہ زندہ رکھتے ہیں وہ ڈاکٹروں کی مرضی ہے، چاہے 6 مہینے زندہ رکھ لیں، مشین لان گے تے مرے گا، جب تک مشین لگی ہوئی ہے مرتا نہیں ہے۔ یہ سارے انسانوں کے علموں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کس عہد میں کھڑے ہیں۔ میں پھر تھوڑا بہت سوچیا کہ آخر ہم بھی، دنیا قیامت کی چال چل گئی ہے، ہم بھی اپنی سوچیں کچھ بدلے، کس عہد میں کھڑے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کبھی انسان نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہور تے ہور مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ اکثر جڑے مولوی ڈراندے نے، میں انہوں نے کہنا یار یہ پسلیاں نو کیڑی شاید دبائے گی، قبر ہے ہی نہیں، کہتے نا قبر دبائے گی پسلیاں جڑن گیاں۔ یہ ڈراوا پارٹی، فرعون کی میت باہر پڑی ہے، کوئی بندہ مجال کی پسلی پھسدی ویکھے، اس کا ایک سیل لے کر انہوں نے نیا بچہ کھڑا کر دیا ہے، نوجوان فرعون کھڑا کر لیا گیا۔ عرصے کی بات ہے، وہ جوان ہو جائے گا، اس کی ساری طور اطوار وہی ہوں گے جو اس زمانے کے فرعونوں کے تھے۔ ایک عہد کی تاریخ، ہاں جی بہتے پیسے والا ہونا چاہے کہ میں نہیں مرنا تو